تم پر ہے یہ بیکار، یعنی یہ انہوں نے جو ہے جھوٹی اپنی اس طرح کی کیفیت بنائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اب کیا تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ ایسا نہیں کہ غلط فہمی ہے، جان بوجھ کے۔ تو یہ کیسے صحیح بات مانیں گے؟ ان کا تو یہ عمل ہے۔ فرمایا یہ جب ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان لائے، ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، یعنی ان باتوں کو جو بیان ہو رہی ہیں۔ اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے؟ توریت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، یہ معلوم تھا۔ اب کیسے کہیں؟ تو کوئی بتا دے تو ان کے لیے کیا بات ہوئی ہے؟ یہ کوئی کہتے ہاں ہاں لکھا دیکھا ہم نے، تو انہیں کوئی کہتے کہ یہ گویا یہ تو ہمارے خلاف حجت قائم ہوئی جاتی ہے۔ تو اللہ سے کیا چھپاتے ہو؟ اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ فرمایا ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے۔ اب یہ امی کون ہے؟ یا امی لغوی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی جس کے پاس علم نہ ہو۔ اب یہاں کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ کون سی کتاب؟ اللہ کی کتاب۔ آج اگر دنیا میں کوئی علامہ دہر بن جائے، سب علم ہے، اس کا علم نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک امی ہے، اصل حقیقت ہی نہیں پتا۔ تو اصل علم کہاں ہے؟ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لا یعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی کتاب کا علم۔ باقی جو چاہے رکھیں تو وہ امی ہے۔ تو کیا ہے؟ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد آرزوؤں اور امیدوں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ اصل علم یہ ہے، باقی چیزیں اس کو چھوڑ دیے جائے تو پھر وہم و گمان ہے، کوئی صحیح ہو گیا کوئی غلط ہو گیا، پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ یہ علماء کا حال تھا، وہ عوام کا حال تھا کہ کتاب سے غافل۔ آج ہمارے عوام کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ بہرحال ہمارے پاس کتاب موجود ہے، ان لوگوں نے کتاب پہ قبضہ کر رکھا تھا، ان کے علماء نے، اور عام لوگوں کے پاس کتاب تک ان کی پہنچ نہیں تھی۔ آج الحمدللہ امت مسلمہ کتاب سے پوری طرح واقف اور آگاہ ہے، معلوم ہے کہ کتاب ہے ہر ایک کی دسترس میں۔ خود نہ پڑھیں تو ان کی مرضی ہے، خود نہ پڑھیں ان کی مرضی ہے، ورنہ تراجم تفاسیر ہر چیز موجود ہے، ہر زبان میں موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کا حال یہ تھا۔ فرمایا کہ وہ جو ہے یہ کہتے کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے اور کہتے اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت، یعنی جو دنیا حاصل کرتے ہیں یہ ساری باتیں کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ یعنی کوئی جانتے بوجھتے تبھی حرکت کرے تو آدمی سوچتا ہے نا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اصل بات کیا تھی؟ آخرت پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے ارے ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، لن تمسنا النار۔ لیکن جب باتیں آ جائیں قرآن کی اور توریت کا زمانہ، ان کی بات تو اس کی تھی، تو پھر کیا الا ایاما معدودہ، اور گئے بھی تو چند دن پھر نکل جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ وہ چند دن بھی کیا چیز ہوتے ہیں وہاں کا۔ اگر کسی کی بات ایسی بھی ہو 1000 سال کا دن، 50,000 سال کا دن قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو بہرحال ان کا یہ حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہارا خیال ہی غلط ہے۔ تو کہا کہ وہ سمجھتے ان کے بارے میں کہ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، یا گئے تو چند دن کے لیے جاؤ گے؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے کہی ہیں۔
اللہ نے کہیں نہیں کہا یہ تو کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہا ہے؟ سنیے اللہ نے کیا کہا ہے۔ اللہ نے یہ بات کہی بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، کہ جو برائی کمائے گا، جو بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ کے لیے۔ ہاں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے عمل صالح کرے، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں جائے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، وہ جنتی ہے۔ تو اللہ نے بات صاف کر دی ہے۔ پھر کہا یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ یہ جو مختلف قسم کے اعمال کا ذکر آتا ہے، یہ کہیں کم کہیں زیادہ کئی مرتبہ آئے گا ہمارے سامنے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ہیں ایک ہی ہیں، دین کی جو بنیادیں وہ ایک ہی ہیں، ایک ہی طرح کے احکامات جو اللہ نے دیے ہیں۔ یعنی شرک ہمیشہ سے جو ہے انسانوں کے لیے بربادی کا سامان رہا ہے، ہمیشہ سے منع کیا۔ توحید، پھر یہ جو اصول بتا دیے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ لوگوں کے کام آنا، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ تو ان سے بھی کہا تھا، ہم سے بھی کہا ہوا ہے۔ تو کہا اور قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرنا، اچھی بات اچھی طرح کرنا، اس کی بھی تفصیل آئے گی آگے۔ مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سبھی سے عہد سے پھر گئے۔ یہ اللہ نے عہد دے رکھا، اسلام اللہ کی بندگی کا عہد ہے نا، بندگی کیا جو بتا دیا اللہ نے، یہ سب باتیں اللہ نے بتا رکھی ہیں۔ تم سبھی سے عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو۔ مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب کیا ہے اس کا خلاصہ؟ مدینے میں دو قبیلے تھے، اوس و خزرج، یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ان کا معاملہ پوری تاریخ پڑھیں تو سامنے آتا ہے۔ اب یہ جو یہودی تھے ان کے بھی قبیلے تھے، ان کا ذکر بھی قرآن میں آئے گا ہمارے سامنے آگے۔ تو یہ ایک اوس کے ساتھ ہو جاتا، ایک خزرج کے ساتھ، انہوں نے حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ جب وہ لڑتے تو یہ بھی ان کے ساتھ مل کے لڑتے حلیف، تو یہودیوں کے ساتھ آپس میں بھی لڑتے ٹکراتے۔ اور جب کوئی یہودی پکڑا جاتا مخالف قبیلے کا، آپ اس کے پکڑ لیتے، اسے قیدی ہو جاتا، تو کہتے بھئی ہم سے تو ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ قیدیوں کو چھڑانا دین کا کام۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے پہلے لڑنا کون سا، یعنی جو بنیاد ہے اس کو توڑ کے، یہ جو کتاب ہے اللہ کا جو قانون ہے اس پورے پہ عمل کرنا ہے۔ ایک بات مانتے ایک نہیں مانتے، تو اسی کی بات ہو رہی ہے، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ہے اپنا بھی، پورے دین کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد میں تو اللہ کی بندگی ہے اور عدالت کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، تھانوں کے اندر جو قانون ہے وہاں کس کی بات ہے؟ اللہ نے وہ قانون، جس نے مسجد کا قانون بنایا اسی نے پوری دنیا کا قانون بنایا، ہر جگہ اسی کا قانون چلنا چاہیے، ہر جگہ۔ یہاں تو صاحب ایسا ہی اللہ کا قانون، یہاں پر یہ مسجد میں، لیکن مسجد سے باہر نکل کے بازار میں، منڈی میں، عدالت میں، یعنی ہر جگہ، یعنی حکومت میں ہر جگہ اللہ کا قانون چاہیے۔ تو یہی بات ان کے ذریعے بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایسا کریں تو کیا ہوگا، دنیا میں ذلیل و خوار، آخرت میں شدید عذاب۔ تو اللہ کی کتاب پر مکمل عمل پیرا ہونا ہے، ایمان لا کے پوری کتاب۔ تو آگے فرمایا یہ لوگ ہیں
جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی